بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ پاکستان کی داخلی سیاست اس وقت کیا رخ اختیار کر رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان اپنے مخالفین کو ایک ایک کر کے وہ کارنر کر رہے ہیں، ایک ایک کو کر کے، اور جو بھی ان کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ ان کے مخالفین ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ پہلے اب ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے جہانگیر ترین کا معاملہ۔ اس کے بارے میں کچھ خبریں ہیں کہ جہانگیر ترین کے گروپ کو اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان خاص طور پہ وہ بالکل مطمئن ہے کہ JKT گروپ کا جو معاملہ ہے وہ حل کر لیا گیا ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو گیا ہے۔ اب حکومت کو JKT گروپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جو JKT کے لوگ JKT کے پاس اکٹھے ہوئے تھے ان میں سے میجورٹی کو، بلکہ سب کے سب کو ڈیفیوز کر دیا گیا ہے اور وہ JKT کے ساتھ پریکٹیکلی نہیں ہیں، اور اب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی موقع آتا ہے تو وہ JKT کا ساتھ دیں۔ یہ گورنمنٹ کی، وزیر اعظم ہاؤس کی اطلاع دے رہا ہوں آپ کو، وہ اس حد تک مطمئن ہے۔ اسی دوران شہزاد اکبر صاحب نے FIA ہیڈ کوارٹر لاہور کا وزٹ کیا، ڈائریکٹر آفس کا تو ان کے وزٹ کو بھی مختلف معنی پہنائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ARY کے پروگرام میں، رپورٹرز ہمارا جو پروگرام ہے اس میں راجہ ریاض نے انکشاف کیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ شہزاد اکبر اور علی ظفر اور جہانگیر ترین تینوں کی مشترکہ متفقہ ملاقات ہوئی ایک ہی چھت تلے، ایک ہی کمرے میں، اور اس میں علی ظفر نے کلین چٹ دے دی، اور اس کے بعد ٹائیں فش معاملہ حل ہو گیا، لیکن ہمارا گروپ برقرار رہے گا۔ تو شہزاد اکبر صاحب نے بھی اس کو ڈینائی کر دیا، علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، نہ ہی میں نے کلین چٹ دی، نہ ہی میں نے کوئی رپورٹ وزیر اعظم کو اب تک سبمٹ کی ہے، اور نہ ہی میری رپورٹ جو میں تیار کروں گا اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت ہے، نہ ہی اس رپورٹ کا تعلق جہانگیر ترین کے زیر التوا مقدمات سے ہے۔ تو یہ دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس کہتا ہے کہ اب JKT گروپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نو ایشو، یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ اس کا میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی اچھی خبریں پہلے لے لیں، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اس میں یہ اچھی خبر یہ ہے کہ اب جو اس سال شرح نمو ترقی کی شرح 3.94% تھی، اب اگلے سال یہ 4.8 تک پہنچ جائے گی، یعنی تقریباً 5% تک۔ وہ کہتے ہیں 5% ہی ہونی ہے، لیکن ہم احتیاطاً 4.8% تک کہہ رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن جو مخالفین ہیں وہ حیران بھی ہیں اور وہ حسد بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، کر دیا، ہم نے صرف کیا کہنا چاہیے، خلوص کے ساتھ کوشش کی، ایمانداری کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی۔ 3.9% مائنس سے جو شرح کی رفتار تھی وہ مائنس پہ چلی گئی تھی، ترقی کی شرح نمو جو ہے جسے کہتے ہیں، وہ مائنس سے یکدم اچانک اٹھی اور 3.94 تک پہنچ گئی۔ اور اس میں ایک تو ایکسپورٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور سب سے زیادہ عمل دخل ہے ہماری زراعت کا۔ اس کے بعد پھر اگین دوسری جو وجہ ہے کہ معیشت ٹھیک جا رہی ہے، اسٹیٹ بینک کی نئی مانیٹری پالیسی، اس میں بھی جو شرح سود ہے وہ 7% برقرار ہے، اور یہ 1 سال سے سٹیبل ہے۔ پھر ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے پاکستان اور روس کے درمیان نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کے معاہدے پہ دستخط ہو گئے ہیں، اور یہ دستخط ہوئے ہیں ماسکو میں پاکستان اور روس کے درمیان اس معاہدے پہ۔ اس منصوبے کا نام ہے جی پاکستان اسٹیم گیس پائپ لائن رکھا گیا ہے، اور اسی نام سے یہ جانا چاہے گا، اور اسی نام سے نیا ادارہ بنے گا۔ اور پاکستان کے روس میں سفیر تھے شفقت علی خان، انہوں نے دستخط کیے اس معاہدے پہ، اور روس کے وزیر توانائی نکولائی نے
اس پہ دستخط کیے جی ماسکو میں، اور اس طریقے سے یہ ایک طویل ترین ایک عرصے سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا، اور اس کے بعد اب روس کے اشتراک سے گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا، اور گیس پائپ لائن کا ادارہ 60 دن کے اندر اندر جی یہ قائم کیا جائے گا، اور 2015 میں معاہدہ ہونے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا، اور اب یہ آ گیا ہے، اور 85% رقم خرچ کرنا تھی جی روس نے اس پروجیکٹ پر، جبکہ پاکستان نے 15%۔ اس طریقے سے اب اس پہ بھی کام ہو جائے گا، اور پاکستان کی جو توانائی کی ضروریات ہیں جو کم ہیں، اب وہ چین اور روس اس میں پیش ہیں، وہ پوری کر رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ ابھی تک لالی پاپ ہی دے رہا ہے۔ میں امریکہ سے ضرور کہوں گا، امریکہ کے جو تھنک ٹینکس ہیں، امریکہ کے جو پالیسی میکرز ہیں، ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ اس لیے ان کو فوجی اڈے نہیں مل رہے کہ انہوں نے جب بھی موقع ملا انہوں نے پاکستان کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے، اور کبھی بھی پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی ایسی سنجیدہ ایکٹیویٹی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ انہوں نے اتنا ہی کیا کہ بس آکسیجن تھوڑی بہت دیتے رہیں اور استعمال کرتے رہیں، جبکہ یہی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستان نے امریکہ کا بہت دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہ ورکنگ گروپس جو ہیں وہ بس کتابوں میں ہی رہے، ان کے اجلاس کبھی بھی نہ ہو سکے اور نہ میچور ہو سکے۔ تو لیکن یہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اچھی خبر، اور وہ خبر ہے میں بتا چکا تھا، وہ ایک میں نے فگر سے کر دوں کہ ریکورڈ کیس میں جو پاکستان کو فائدہ ہوا، پاکستان مقدمہ جیتا عالمی عدالت میں، اس میں میں نے $1.5 ارب کہا تھا، دونوں ہوٹل کی قیمت وہ ہے جی $2 ارب، تو وہ $2 ارب کا پراپرٹی جو ہے پاکستان کو اس کے اپنے اثاثے واپس مل گئے ہیں، اور اس فیصلے سے ایک فائدہ ہوا ہے کہ آئندہ سے پاکستان کو کوئی بھی کمپنی اس طریقے سے بلیک میل نہیں کر سکے گی کہ وہ اٹھایا منہ اور عدالت میں چلے گئے اور پاکستان کے خلاف فیصلہ لے لیا، تو یہ کیونکہ اس میں قرضہ بھی ان کو دینا پڑ رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، اور اگین تیسرا دن بھی لینڈ مارک تھا، مسلسل ہیٹرک کی ہے، اور اسٹاک ایکسچینج میں بھی اربوں کا نہیں کھربوں کا بزنس ہوا، اور 2 ارب سے زائد کے شیئرز کا کاروبار ہوا، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ پھر ایک اور اچھی خبر لے لیں کہ یونیسیف کی مدد سے جی اب فائزر ویکسین، فائزر جسے کہتے ہیں جی، فائزر ویکسین جو ہے وہ بھی 1 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ چکی ہیں، اور یہ خوراکیں پاکستان کو یونیسیف پروگرام کے تحت ملی ہیں، اور 18 سال سے زائد عمر کے تمام افراد یہ لگوا سکیں گے، اور 12 لاکھ سے زائد جو ہیں آکسفورڈ اسٹرازینیکا ویکسین کے ٹیکے پاکستان کے پہنچے تھے، اور اب یہ جو ہے کوویکس پروگرام کے تحت جو کہ پاکستان کو تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ ویکسین مفت ملنی ہیں، یہ اس کا حصہ تھے، تو 1 لاکھ ویکسین فائزر بھی آ گئی ہے۔ اب آتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے گرد گھیرا جو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی اس کا معاملہ، شہباز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ 2 گروپ جی واضح طور پہ آ چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے یہ تسلیم کر لیا ہے، اور بلکہ برملا اس کا اظہار کر دیا کہ مریم صفدر صاحبہ ان کی بھتیجی ابھی تک ایک سنجیدہ اور میچور پولیٹیشین نہیں ہیں، ایک سیاسی رہنما کے طور پہ ابھی تک وہ سیاسی بلوغت کو نہیں پہنچ سکیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کو گرومنگ کی ضرورت ہے، اور ان کی گرومنگ کون کرے گا؟ ان کے والد صاحب کریں گے، نواز شریف صاحب کریں گے۔ ایک بات انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کو کچھ اختیار نواز شریف صاحب نے دے دیا، زیادہ نہیں کچھ دے دیا ہے، مکمل آپ کہیں کہ فری ہینڈ دے دیا، فری ہینڈ نہیں، اور وہ اس وجہ سے اگر وہ جاتے لندن میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب سے، تو پھر شاید ان کو کچھ مزید ڈیٹیلز کے ساتھ ان کے ساتھ ڈسکشن کر لیں تو فری ہینڈ کچھ زیادہ مل جاتا، لیکن ابھی چونکہ ان کو نہیں جانے دیا جا رہا، تو جو ان کے
قریبی ذرائع جو ہیں یا اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ جو انہوں نے ڈسکس کیا، اس میں یہ تھا کہ شہباز شریف خاص طور پہ عشائیے کے بعد جو کچھ مریم صفدر صاحبہ نے ان کے ساتھ کیا تھا، شاہد خاقان عباسی کے ذریعے اور خود بھی، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کو انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ یا تو مجھے آپ، اگر میں صدر ہوں، مجھے صدر بنایا ہے آپ نے، تو مجھ پر اعتماد کریں، اور مجھ پہ اعتماد نہیں، میری ٹانگیں کھینچنے کے بجائے یا ٹانگیں کھنچوانے کے بجائے پھر آپ اپنی پسند کا کوئی قابل اعتماد بنا لیں، پارٹی اس کے حوالے کریں، میں ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤں گا، لیکن اس طرح ذلیل و رسوا نہ کریں۔ یعنی کہ انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے پارٹی سے ہٹا دیں یا میں خود ہٹ جاتا ہوں، اور آپ جانیں، آپ کی پارٹی جانے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ رعایتیں یا کچھ اختیار نواز شریف صاحب سے لے لیا ہے، لیکن مریم صفدر صاحبہ یہ بات نہیں مان رہی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ میری ملاقات ہو جائے نواز شریف صاحب سے تو میں بھائی صاحب سے ساری باتیں منوا لوں گا، میں ان کے پیروں میں بھی بیٹھا تو پیروں میں بیٹھ کے بھی بات منوانی پڑی تو منوا لوں گا۔ اور نواز شریف صاحب NRO کرنے کے لیے تیار ہیں افواج پاکستان کے ساتھ، یہ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب واپس NRO کرنے کے لیے تیار ہیں افواج پاکستان کے ساتھ، اور اپنا نیریٹو چینج کرنے کے لیے تیار ہیں افواج پاکستان کے بارے میں، مجھے صرف ایک موقع دے دیں، میری ملاقات کروا دیں۔ تو وہ ملاقات نہیں ہو رہی، اور اس کے جواب میں وہ مریم صفدر صاحبہ بدستور اپنی بات پہ قائم ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر بات چیت اور ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہونا ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کب تک کا ہو چکا ہوتا، تو وہ ابھی بھی نہیں مان رہی۔ یہ لڑائی سنجیدہ تر ہوتی جا رہی ہے، بلکہ زیادہ خطرناک ہو گئی ہے شریف خاندان کے اندر۔ اس کے بعد اس کا نقصان اب پارلیمان میں جو ڈنر پہ بلایا تو بلاول بھٹو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، امکان ہے کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی، اور اس میں پیپلز پارٹی اور شہباز شریف مسلم لیگ نواز کے صدر کے طور پہ آگے بات کو بڑھائیں گے، مفاہمت کی طرف جائیں گے، اور ایک متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی میں، پارلیمان کے اندر اسمبلی اور سینٹ پہ رکھیں گے۔ اور جو شرط رکھی گئی تھی سید یوسف زئی گیلانی کو ہٹانے کی مسلم لیگ نواز مریم صفدر صاحبہ نے، تو وہ شرط ماننے سے انکار کر دیا ایک بار پھر پیپلز پارٹی نے، کہ ایسی کوئی شرط ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے لیڈر آف اپوزیشن یوسف زئی گیلانی ہی ہیں۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز نے سینٹ میں اپوزیشن بینچوں پہ اپنی سیٹیں علیحدہ مختص کرنے کے لیے اپلیکیشن دی ہے کہ ہمیں علیحدہ سیٹیں دی جائیں، ہم پیپلز پارٹی کے یوسف زئی گیلانی لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لی۔ پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر یہ ایسا ہوا، اگر یہ اپلیکیشن واپس نہ لی تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ قومی اسمبلی میں وہ یہ کرے گی کہ قومی اسمبلی میں اپنے آپ کو شہباز شریف صاحب کو جو حمایت انہوں نے دی تھی لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ وہ واپس لے لے گی، اور اپنے الگ بینچوں کے لیے درخواست دے گی قومی اسمبلی کے اسپیکر کو۔ اب لڑائی ہے مریم صفدر صاحبہ کی اور بلاول بھٹو کی، لڑائی ہے نواز شریف صاحب کی اور آصف علی زرداری کی۔ نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو، نقصان شہباز شریف صاحب کو پہنچ رہا ہے، اور ان کی لیڈر آف اپوزیشن جو ہے سیٹ وہ خطرے میں ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کو انڈائریکٹلی مریم گروپ، نواز شریف گروپ جو ہے وہ ادھر بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہا۔ یہ لڑائی ابھی چل رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہو چکی، کھانے شانے کھائے جا چکے، اور راز و نیاز کی باتیں بھی ہو چکیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے مولانا کو بھی یہی کہا ہے کہ مسلم لیگ کا صدر تو میں ہوں، آپ اپنی PDM جاری رکھیں، اور PDM جانیں اور آپ جانیں، میں جو پارلیمان کے اندر متحدہ اپوزیشن بنا رہا ہوں اس میں آپ میرے ساتھ آئیں، اور PDM کو الگ رکھیں، اور پارلیمان کے اندر جو اپوزیشن کا اتحاد بننے جا رہا ہے اس کو الگ رکھیں۔ بنیادی طور پہ وہ
اس آئیڈیا کو لے کے گئے تھے کہ پی ڈی ایم ہے پارلیمان کے باہر کا ایک اتحاد، جو وہ اجلاس بلائیں گے پارلیمانی اپوزیشن کو متحد کر کے۔ تو یہ چیزیں بدستور جاری ہیں اور چل رہی ہیں، دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اور دوسری جاتے جاتے ایک آخری خبر لے لیں، وہ یہ ہے کہ انڈیا میں اب براہ راست لڑائی شروع ہو گئی ہے انڈین گورنمنٹ کی، بھارتی حکومت اور غیر ملکی میڈیا ورسز غیر ملکی میڈیا۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے ایک مفصل سٹوری چھاپ دی ہے اور ایک آرٹیکل چھاپا ہے، تحقیقاتی رپورٹ چھاپ دی ہے کہ انڈیا مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، انڈین حکومت جھوٹ بول رہی ہے، اور وہ جو کہہ رہی ہے کہ 3 لاکھ افراد جو ہیں، 3 لاکھ سے زائد افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا میں، تو نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ یہ تعداد کم از کم 3 گنا زیادہ ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اب تک 1 ملین جو ہیں صرف انڈیا میں کرونا کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں، اور انڈیا مسلسل یہ اعداد و شمار چھپا رہا ہے۔ اور اس نے عالمی ادارہ صحت کے بارے میں بھی یہی بات کی، اور عالمی ادارہ صحت کے جو بیانات ہیں وہ بھی اسی نوعیت کے ہیں۔ لہٰذا انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، وہ اب رد عمل دے رہا ہے اور اس بات پہ ناراض ہے کہ یہ ثبوت لے کے آئیں، تو نیو یارک ٹائم اپنی سٹوری پہ قائم ہے۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ سٹوری تھی جی، وہ ہے جہانگیر ترین۔ تو جہانگیر ترین کے بارے میں ایک خبر یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور تحقیقات مکمل کر لی ہیں ایف آئی اے نے، اور ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جو ہیں انہوں نے اپنی تحقیقات مکمل کی ہیں، اور یہ گرفتاری ان کی ہو سکتی ہے۔ اور یہ گرفتاری زیادہ امکان یہ ہے کہ جون کے آخری ہفتے میں ہو جائے، اور یا پھر مڈ جون میں ہو جائے۔ یہ ہے ایف آئی اے کے ذرائع کہتے ہیں کہ جو ان کی تحقیقات ہیں اس کے مطابق جہانگیر ترین انوسینٹ نہیں ہیں، اور ان کے خلاف سفیشینٹ میٹیریل موجود ہے۔ دوسری جانب راجہ ریاض کا دعویٰ ہے، لیکن ایک بات یہ ہے جو حکومت کلیم کر رہی ہے، حکومتی دعویٰ ہے کہ موسٹلی زیادہ تر ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں ان کی ملاقاتیں عثمان بزار صاحب سے بھی ہو چکی ہیں، وفاقی وزراء سے بھی ہو چکی ہیں، صوبائی وزراء سے بھی ہو چکی ہیں، اور بہت سے ارکان کی وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ لہٰذا ان کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے، ان کے جو گلے شکوے تھے وہ دور ہو گئے ہیں۔ اگلے بجٹ میں ان سب کے حلقوں کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ بجٹ بھی منظور کروائیں گے، اور عمران خان کی لیڈرشپ اور عثمان بزار کی لیڈرشپ میں بھی کام کریں گے۔ جہانگیر ترین ہو چکے ہیں تنہا۔ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ ترین لیڈرشپ کا دعویٰ کہ جہانگیر ترین تنہا ہو چکے ہیں، اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ان کے ساتھ کوئی شاذ و نادری ایم پی اے یا ایم این اے کھڑا ہوگا، باقی سب نیوٹرلائز ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ دونوں اپنے اپنے طور پہ کلیم کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کسی ایک فریق کو 100% بلف کروایا جا رہا ہے، یا تو جے کے ٹی کو یا پھر وزیر اعظم کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔